لاہور فیکٹری ایریا میں ایک بار پھر ایک زینب کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے قصور کے اندر 7 سال قبل جو کہ قصور کے اندر ایک 8 سالہ زینب کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے ساتھ 3 روز تک زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن آج پھر ایک بار زینب نامی بچی جس کی عمر 3 سال ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون تھا اور کس وجوہات کی بنا پر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل۔ فیکٹری ایریا کا علاقہ ہے پنڈی داس، وہاں پہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک زینب نامی بچی جس کی عمر 3 سال ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے جو کہ اس کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ عبدالرؤف نامی شخص جس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، اور اس کا بڑا بھائی عبدالرؤف کا بڑا بھائی عمر فاروق بتایا جاتا ہے، اور وہ بھی 5 بیٹیوں کا باپ ہے جس نے بے دردی کے ساتھ یہ جو واردات کی اور بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ ہوتا یوں ہے کہ عبدالرؤف کے ساتھ عمر فاروق بات کرتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آنے والا ہے، آپ ایسا کرو کہ وہ بیٹا مجھے دے، کیونکہ میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کا وہ سہارا بن جائے گا، تو میں ساری عمر آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ لیکن اس کا بھائی عبدالرؤف اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے اس بات سے راضی، میں کیسے دے سکتی ہوں تو یہ بیٹا۔ باتیں جو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان چل رہی تھی، لیکن 19 اکتوبر والے دن وہ زینب کو ساتھ لیتا ہے، اس کا تایا جو عمر فاروق، اور ایک گندا نالا جو کہ نالا ڈاک بتایا جاتا ہے جو کہ فیکٹری ایریا میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے اس کو قتل کرتا ہے، وہاں پہ پھینک کے وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور وہی ظالم شخص اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جب والد کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی نہیں ملی، میری بیٹی جو ہے 3 سال کی ہے، وہ گھر نہیں پہنچی، وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، رشتہ داروں میں دوست احباب سب جو مل جاتے ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، لیکن زینب نہیں ملتی۔ اپنی کوشش کرنے کے بعد وہ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ ایک گمشدگی کی FIR درج کرواتا ہے۔ اس کے بعد پولیس اس پہ کارروائی کرتے ہیں، لیکن جب پولیس کارروائی شروع کرتی ہے تو یہ ظالم شخص اس سے پہلے اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ فلاں وائٹ کلر کی گاڑی ہے جس میں وہ بچی کو لے کے گیا، اور آس پاس کسی نالے میں وہ بچی موجود ہے، اور گھر والے دیر میں ایک شخص جو کہ بچی کی لاش کو دیکھتا ہے اور بتاتا ہے جا کے اپنی بیوی کو فلاں جگہ پہ میں نے بچی کی لاش دیکھی ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 2-3 دن سے، تو کہیں ان کی بیٹی تو نہیں ہے۔ تو وہ اس کے والد کو بتایا جاتا ہے، تو والد اور جو اس کے دوست احباب، کچھ جو رشتہ دار تھے، وہ وہاں پہ موجود پہنچتے ہیں اس موقع پہ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہی زینب ہے جو کہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے اور زاروں بطاط رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اب یہی عمر فاروق جو کہ اپنی بھتیجی کو وہاں پہ مردہ حالت میں لے کے کھڑا ہوتا ہے، گلے لگا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی 2-3 روز سے یہ جو ہے نا اس کے ساتھ تھا، بھائی کے ساتھ تھا، ڈھونڈ رہا تھا، سارے کام کر رہا تھا، وہ بھی زاروں بطار رو رہا ہے۔ لیکن پولیس اپنی کارروائی کرتے ہوئے جب ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب یہ اپنی بھتیجی کو لے کے گیا ہے اور جب واپس آیا ہے تو اس کے پاس وہ بھتیجی نہیں تھی، بلکہ وہ اکیلا واپس آیا۔ اس کے بعد جب اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور اپنی روایتی طریقہ کار سے پوچھتی ہے، تو وہ چند ہی گھنٹوں میں یہ بات مان جاتا ہے کہ میں نے بچی کو قتل کر دیا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے اس چھوٹی بچی کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے بیٹا پوچھا تھا کہ مجھے بیٹا دے دو، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، لیکن بھائی اس بات سے نکار کرتا ہے، تو بس اسی وجہ سے میں نے ایک جو ان کی بہن تھی، ان کی بیٹی تھی، اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ کس پہ یقین کریں، کس خون کے رشتے پہ یقین کریں کہ فلاں رشتہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے؟ آئے روز یہی واقعات بہن بھائی اور جو چاچا، اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ اس سے 7 سال قبل ایک قصور زینب کیس تھا
وہاں پہ بھی 8 سالہ بچی کو 3 روز تک اس کو تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، اس کے بعد اس کی گندے نالے سے گندی جگہ سے جو کہ اس کی لاش ملتی ہے، تو جو ہے نا اس پہ بھی بڑی کاروائی کی گئی اور اس ظالم شخص کو بھی عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔